تعلیم اور کامیابی. تعلیم کا کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹیوں سے پیسے دے کر، جس میں آپ کو GPA کی فکر رہتی ہے، جس میں آپ کو سرٹیفکیٹ کی فکر رہتی ہے، وہ صرف اور صرف آپ کمرشلزم میں داخل ہونے کے لیے اپنی زندگی میں اس کو داخل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے کالج کے نام کے ساتھ اچھی فیس دیں گے تو اچھا کالج ملے گا، اچھے کالج کا نام ملے گا. تو بڑے جتنے بھی بزنس مین ہیں سب پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پہلے زمانے میں سکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھائی جاتی تھی، لیکن اب صرف اور صرف ہماری توجہ GP پر ہوتی ہے، ہماری توجہ فیس پر ہوتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک ایسا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں جو ہمارے لیے نوکری کی ضمانت بن جائے. پرانے زمانے میں نوکری کوئی کرتا تھا. سب کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنا ایک ایسا اپنی زندگی میں ایک ایسا بزنس یا کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم آپ کے دماغ کی بہت ساری کھڑکیاں کھول دیتا ہے، لیکن حکمت آپ کے دماغ کی نہیں، آپ کے دل کو بھی کھول دیتا ہے. دماغ ہمیشہ دل کا محتاج ہوتا ہے. سائنس تو یہ نہیں کہتی، لیکن یہ بہت جگہ پہ پروف ہو چکا. دل ایک ایسی جگہ ہے جس سے آپ کو بہت راستے ملتے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے دل ہی سگنل دیتا ہے دماغ کو. اور کامیابی صرف اور صرف تعلیم میں نہیں ہے، کامیابی آپ کے اندر ہوتی ہے. کامیابی کو آپ اپنے گھر سے ساتھ لے کے چلتے ہیں. جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں، اگر آپ کا ماٹو صرف اور صرف اپنی زندگی بنانا ہوتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. آپ کو دوسروں کے لیے، جہاں آپ دوسروں کا حصہ ڈالنا شروع کر دیں گے، جہاں آپ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے، اپنی عقل میں سے بھی دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیں گے، تو آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف کامیابی تعلیم سے نہیں، آپ کی سوچ سے بھی وابستہ ہے. ایک کال ہے کسی کا کہ بہت سارے پڑھے لکھے سرٹیفکیٹ والے ان پڑھوں کے پاس ملازمت کرتے ہوئے دیکھے گئے. یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ خاص بات ہے ان لوگوں کے لیے جو نوکری کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو کام میں کسی کے لیے کرتا ہوں جس کے بدلے میں وہ مجھے 1 لاکھ دیتا ہے، اس کو اگر میں 4 لاکھ روپے کما کے نہیں دوں گا وہ مجھے 1 لاکھ روپے کیوں دے گا؟ تو اگر وہ اپنے لیے وہی کام کرے اور 2 لاکھ روپے کما لے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اصل میں جو ان پڑھ بزنس مین ہوتے ہیں نا، ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت پڑھے لکھوں سے زیادہ ہوتی ہے. پڑھا لکھا کسی نہ کسی فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان پڑھ آدمی اپنے دل کی سنتا ہے، اپنے دل کی کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. کیونکہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسا چور نہیں ہوتا جس سے وہ کسی کا نقصان چاہتا ہو. جب وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کسی کمپنی کا مالک ہے، وہ کمپنی کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ جتنے ملازمین ہیں یا اس کے ساتھ وابستہ لوگ جو اس کے کام سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی طرح، ان کو نقصان ہو. جب وہ ان کے فائدے کی سوچتا ہے تو اس کا فائدہ خود ہی ہو جاتا ہے. فرض کریں کسی کے ساتھ کسی ایک کمپنی میں 1000 ڈسٹریبیوٹر شامل ہیں، اس کمپنی کے 1000 ڈسٹریبیوٹر ہیں، اور وہ 1000 کے 1000 ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں. جب وہ اپنے لیے پیسہ کماتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا حصہ اس کمپنی میں بھی چلا جاتا ہے. وہ اپنے لیے 1 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کمپنی کے لیے 1000 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح جب تک آپ اپنے اندر کی بات، جب تک آپ اپنے لیے سنسیئر نہیں ہو جائیں گے اپنے آپ کے لیے، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ میری اچھی تعلیم کا مجھے کیا فائدہ ہے اور میری اچھی سوچ کا مجھے کیا فائدہ ہے. آپ کی پازیٹیو سوچ آپ کو بہت سی جگہوں پر کامیاب کر دیتی ہے، ان کے مقابلے میں
جو فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی پہ بات کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ تعلیم جو ہے وہ آپ کے ذہن کی کھڑکیوں کو روشن کر دیتی ہے، وہ آپ کو نکھار دیتی ہے۔ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے اسلوب پیدا ہوتے ہیں جو ایک ان پڑھ آدمی کی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود جب بھی آپ ان پڑھ سے یا کم پڑھے لکھے سے کاروبار کریں گے، آپ کو آسان محسوس ہوگا اس پڑھے لکھے سے کام کرنے میں جس کے پاس بہت ساری ڈگریاں اور بہت سارے فیکٹس اینڈ فگر لے کے بیٹھا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں پیسے وہ زیادہ کما رہا ہو، جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ پیسے زیادہ کما رہا ہو، لیکن جو دوسرا انسان ہے، جو ان پڑھ ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، گزارے کا پڑھا ہوا ہے، وہ سکون میں زیادہ ہو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے تعلیم کو حاصل نہیں کرنا، تعلیم کو حاصل کرنا ہے، لیکن کوشش کریں اس تعلیم کو حکمت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ ہر انسان پیسے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتا ہے، خصوصی طور پہ جو نئی ینگ جنریشن ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بہت سارا پیسہ ہوگا تو ہم کامیاب ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی تو آپ کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کے اندر کم پیسوں میں بھی سکون ہے تو زیادہ پیسوں سے آپ اگر پریشان ہیں تو وہ کامیابی نہیں کہلاتی۔ انسان کو دراصل ایک اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے، شیئرنگ کا فارمولہ۔ جب تک آپ شیئرنگ کے فارمولے کو نہیں اپناتے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنا علم بھی شیئر کرنا ہے، آپ کو اپنا پیسہ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ذات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ جو شیئرنگ ہے وہ اس دنیا میں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے اور اپنی کامیابی پر خود ہی ناچتا ہے۔ دراصل کامیابی وہ ہے جب انسان اس دنیا سے جائے، اس کو باقی اس کے ملنے والے باقی لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، اس کی مثال دے کے بات کریں، اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب انسان خود اپنی زندگی میں دوسروں کی اچھائی کی بات کرے گا۔ اور یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کو وقتی طور پر خوشحال بھی بنا دیتا ہے اور خوش بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں یہ ضرور دیکھتا ہے، میں نے اس کو پیسہ دیا ہے، میں نے اس کو کاروبار دیا ہے، یہ اس میں سے میرے ان بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہی آپ اپنا خیال کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا خیال کرتے ہیں تو دوسروں کا خیال کرنا آپ پر لازمی ہو جاتا ہے۔ انسان کی نظر میں پیسے کی ویلیو اس وقت نہیں رہتی جب وہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، میں مہمان ہوں یہاں پر چند سالوں کا، اور اس میں نے کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیا میں نے ساری اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ گاڑی لینے، گھر بنانے اور ان چیزوں میں صرف کرنی ہے، یا مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے صرف اور صرف آپ دوسروں کی خدمت کریں گے، دوسروں سے محبت کریں گے، تو آپ آہستہ آہستہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے لیے صرف پیسہ ہی اہمیت نہیں رکھتا، آپ کے رشتے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب رشتوں کو آپ اہمیت دینے لگتے ہیں تو پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کو سچا دوست مانتے ہیں تو اس کے لیے آپ پیسے کی قربانی بھی دیتے ہیں، وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ اپنا اچھا رشتہ دار مانتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ وقت کی قربانی دیتے ہیں، پیسوں کی قربانی دیتے ہیں۔ جب آپ پیسوں کی قربانی دیتے ہیں اور کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک کئی گنا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ دراصل انسان فطری طور پر لالچی ہے، اور وہ ہمیشہ جب ایک پوائنٹ تک حاصل کرتا ہے جس کو 99 کا چکر کہتے ہیں، اس میں آ کے وہ پھنس جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میں نے حاصل کر لی ہے تو مجھے اگلی چیز کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے مصرف کو وہ نہیں پورا کرتا اور اگلی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تگ و دو شروع کر دیتا ہے، جس میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے، جس کی مثال بڑے بڑے حکمران دیکھ لیں
دنیا کے بڑے بڑے آپ ایسے لوگ دیکھ لیں جنہوں نے اپنے پیسے کو صرف اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے دیا اور انہوں نے چیریٹی کر دی, انہوں نے دوسروں پر خرچ کرنا شروع کر دیا, اور وہ بھی سکون میں ہیں. اور ان کو سکون تو اس طرح کا سکون ہے کہ جیسے ان کے پاس کچھ ہو ہی نہیں.